ہوں ڈاکٹر شعیب، اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، جو ٹاپک جس پہ آج آپ سے ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے ابراہیم اکارڈ۔ ابراہیم اکارڈ ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، کب یہ لاگو ہوا اور پاکستان کے ابراہیم اکارڈ پر کیا اثرات ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیں تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ ناظرین، جنوری 2017 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی دفعہ اقتدار سنبھالا تو انہوں نے اپنے داماد گیرارڈ کشنر کو اپنا مشیر نامزد کیا۔ آپ کو اگر گیرارڈ کشنر کے بارے میں بتائیں تو گیرارڈ کشنر امریکی صدر کے داماد اور ایوانکا ٹرمپ جو ان کی صاحبزادی ہیں ان کے شوہر ہیں، لیکن جو انہوں نے ان کو اپنا صدارتی مشیر نامزد کیا اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ ان کے پی ایم اسرائیل بنجمن نیتن یاہو سے خاندانی تعلق تھے، ساتھ ہی ساتھ ان کا یہودی کمیونٹی میں بہت ایک امپورٹنٹ رول تھا۔ تو صدر ٹرمپ نے جیسے ہی انہیں نامزد کیا تو گیرارڈ کشنر نے اپنی کوششیں تیز کر دیں اور عرب اسرائیل تعلقات کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے انہوں نے واشنگٹن میں جتنے لوگ جو پہلے اس منصوبے پر کام کر چکے ہیں ان سے ملاقاتیں کیں اور ان سے معاملات ڈسکس کیے، اور اس کے بعد میڈل ایسٹ میں انہوں نے اور پس پشت جو ہے نا سربراہوں سے ملاقات کی۔ اسی کے پیش نظر امریکی صدر کی پہلی حکومت کے کچھ عرصے بعد گیرارڈ کشنر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور فلسطین کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کی، اور یہ ملاقات کافی پازیٹیو رہی۔ ساتھ ہی ساتھ بحرین کے اندر ایک ورکشاپ منعقد ہوئی جس کا نام تھا پیس ٹو پراسپیرٹی، یعنی امن سے خوشحالی کی طرف، جس میں عرب ممالک کو یہ ایک لالچ دیا گیا کہ کس طرح آپ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں، اسرائیل کو تسلیم کریں، اور تقریباً $50 ارب کی سرمایہ کاری آپ کے ملک میں امریکہ کی طرف سے اور باقی ممالک کی طرف سے کی جائے گی۔ اب یہ ناظرین، یہ ایسا جھانسا تھا جس طرف ہر مسلم ممالک اور ہر عرب ممالک آپ کو پتہ ہے اس طرف راغب ہونا شروع ہوا، اور اس کی مین کڑی یہ انہوں نے شرائطوں میں ایک مین ابراہیم اکارڈ میں ایک بات رکھی کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر رکھا جائے گا، لیکن یروشلم اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا، فلسطین کوئی اپنی فوج نہیں رکھے گا جس سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ ہو، اور کافی اس کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ سے پھر کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم اکارڈ کی مین ایک ریزننگ یہ تھی کہ اس سے بہت سے عرب ممالک جو تھے انہوں نے اس پر دستخط کیا اور اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ان میں سب سے پہلے بحرین ہے، مراکش ہے، ایجپٹ ہے، اور پھر 2020-21 میں متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا، اور بہت سے عرب ممالک اسلام میں تھے، لیکن جیسے ہی صدر ٹرمپ کی حکومت ختم ہوئی تو اس پر جو ہے معاملات رک گئے، اور پھر جب جو بائیڈن آئے تو انہوں نے اس کو زیادہ غور نہیں کیا۔ اب صدر ٹرمپ جیسے ہی دوبارہ اقتدار آئے ہیں، برسر اقتدار آئے ہیں، تو انہوں نے اس پہ اپنی کوششیں جو ہیں وہ تیز کر دی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ گیرارڈ کشنر کی اور کوششیں رنگ لائیں، اور بہت سے عرب ممالک ابھی بھی کوشش میں ہیں کہ وہ اسرائیل کو قبول کریں، لیکن ایران اسرائیل جنگ کے بعد یہ معاملات رک سے گئے ہیں۔ جہاں تک بات ہے امریکہ کی، تو امریکہ کی سب سے بڑی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سعودی عربیہ کو ابراہیم اکارڈ پر اس کے دستخط کروائے، کیونکہ اگر سعودی عربیہ نے دستخط کر لیا تو کم از کم 10 سے 15 ممالک ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں گے جو اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ رہی بات پاکستان کی، تو ماضی قریب میں بہت سے ایسے موقع آئے جس میں ایک سننے کو ملا کہ اسرائیل سے تعلقات بڑھائیں جائے، اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا تجارت کی جائے، لیکن بانی پاکستان کا موقع واضح ہے کہ جب تک فلسطین کو ریاستی حیثیت کا حق حاصل نہیں ہوگا ہم کسی صورت اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم جتنے بھی گزرے ہیں ان سب کا یہی موقف رہا، لیکن پچھلی حکومت میں سابق وزیر اعظم عمران خان پہ بہت دباؤ تھا کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنیں اور ان کو قبول کریں اسرائیل کو جو ہے نا بحیثیت ایک ریاست، لیکن انہوں نے صاف منع کیا۔ لیکن خبریں یہ بھی تھی کہ جنرل باجوہ صحافیوں کے ذریعے بہت دباؤ ڈالتے تھے کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنے، ہم کیوں نہیں اسرائیل کو تسلیم کر سکتے۔ یہ وہی مقاصد ہیں جو آج سے کچھ سالوں پہلے جو ہے نا اسرائیلی لوبی کے مقاصد تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح اسرائیل کو قبول کرے گا، کیونکہ پاکستان کے اس پر اثرات تو ہوں گے، بہت پریشر ہوگا، پاکستان کو لالچ بھی دیا جائے گا، دھمکیاں بھی دی جائیں گی، سینکشنز کا بھی خطرہ ہوگا، دیکھیں گے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن ہماری اپنے آپ کو ہم نے جتنا عدم استحکام کے اندر ڈال لیا ہے، چاہے وہ معاشی ہو یا سیاسی ہو، مجھے لگ رہا ہے میرے منہ میں خاک کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو دباؤ میں آ کر ابراہیم اکارڈ کا حصہ بننا نہ پڑ جائے، کیونکہ پاکستان کو اپنی اسٹیبلٹی کے، اپنی جو ہے نا جس کو کہیں گے اپنی خود کی ایک کریڈیبلٹی کے لیے، اپنی خود مختار مملکت کے لیے
اس وقت جو ہے نا بہت استحکام کی ضرورت ہے. تو ابراہیم اکارڈ ایک ہو سکتا ہے کہ استحکام پرووائڈ کرے، لیکن پاکستان پھر ان پرنسپلز پہ سمجھوتا کرے گا جو بانی پاکستان نے پاکستان کے لیے رکھے تھے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.